اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ حضرت خالد بن ولید اسلامی فوج کے سالار ہیں اور رومیوں سے لڑائی جاری ہے۔ عین لڑائی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار مقرر کر دیا۔ نظم کی بات ہے، حضرت خالد بن ولید نے بلا کسی حیل و حجت کے فوج کی سربراہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے حوالے کر دی۔ اسی عرصہ میں لڑائی جاری تھی تو ایک واقعہ ہوتا ہے۔ وہ واقعہ بہت عجیب اور مسلمانوں کے ایمان کا بلندی کو ظاہر کرنے والا واقعہ ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ یہ جنگ جرموک کا واقعہ ہے۔ مسلمان رومیوں سے لڑ رہے تھے اور سرحد پر پہنچے ہوئے تھے۔ رومیوں نے پروگرام بنایا کہ مسلمانوں پر چپکے سے حملہ کر دیا جائے، جسے شب خون مارنا کہتے ہیں۔ اس پر عمل درآمد کے لیے انہوں نے ایک رات کو صبح کے تقریباً نماز کے اوقات سے کچھ پہلے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس وقت اگرچہ سپہ سالار تو ابو عبیدہ بن جراح تھے، لیکن موقع کو سمجھتے ہوئے خالد بن ولید نے 500 کے قریب اپنے سپاہی اکٹھے کیے اور ان کی فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے، جس سے مسلمانوں کا نقصان ہونے سے بچ گیا۔ اور اسی طرح سے جلدی میں ساری فوج تیار ہوئی اور رومیوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جب رومیوں نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مزید فوج کو بلا بھیجا اور دور آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اسی عرصے میں ایک قبیلہ ازد کا نوجوان حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آیا اور ان سے اجازت چاہی کہ میں تھوڑی دیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہونے والا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں سب سے پہلے جنگ میں جاؤں اور دشمن کو للکاروں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب اس نوجوان کے جذبے کو دیکھا اور اس کی خواہش کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اس نوجوان کو دعا دی۔ اس کے بعد جب ان کو اجازت مل گئی، اس ازدی نوجوان کو اجازت مل گئی، تو وہ نوجوان کہنے لگا، اے امیر، آپ اگر کوئی پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دینا چاہیں تو مجھے دے دیں، میں ان تک پہنچا دوں گا۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، اے نوجوان، اللہ تم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہنا کہ جو حکم آپ نے دیے تھے، ہم نے اللہ کے دین کو اسی پختگی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے اور اسی پر عمل کر رہے ہیں، اور جو آپ نے ہم سے وعدہ کیے تھے وہ ان میں سے اکثر پورے ہو چکے ہیں۔ وہ ازدی نوجوان اجازت ملنے پر میدان کی طرف بھاگا اور جا کر اس دور کے رواج کے مطابق آواز دی کہ تم میں سے کون مجھ سے لڑنے آئے گا۔ اس زمانے کا رواج تھا کہ جب ایک فوج سے کوئی آدمی دوسروں کو پکارتا تھا تو اس کے مقابلے پر وہ ایک کر کے آتے تھے۔ اسی طرح 4 جنگجو ان کے اس ازدی نوجوان کے مقابلے میں آئے، لیکن اس نوجوان کے جذبہ، اس کے شوق اور اس کے فن نے ان چاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب رومی فوج نے یہ دیکھا کہ یہ نوجوان ہمارے سپاہیوں کو قتل کر رہا ہے تو انہوں نے ایک تجربہ کار فوجی کو اس ازدی نوجوان کے مقابلے میں بھیج دیا۔ جب وہ تجربہ کار سپاہی اس ازدی نوجوان کے سامنے آیا جس کے مقابلے میں وہ ازدی نوجوان تربیت میں کم تھا، تو وہ ازدی نوجوان شہید ہو گیا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی اور سارا دن لڑائی چلتی رہی اور شام کو فوجی اپنی فوج میں واپس چلے گئے، اپنے ٹھکانوں پر واپس چلے گئے۔ دیکھیے، یہ ہوتا ہے حوصلہ اور ایمان کی پختگی۔
وہ اس قدر پختہ ایمان والا نوجوان تھا کہ اس نے اپنے سپہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ان قریب اپنے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں، میں آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو مجھے پیغام دیجئے، میں آپ کے حضور پیش کر دوں گا۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کے دور میں ہمیں بھی ایمان کی اس پختگی کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان اس پائے پر پہنچے گا تو ہم دنیا میں سرخرو ہوں گے اور اپنا وہ مقام جو کھویا ہوا مقام ہے، جس مقام پر ہم کبھی تھے، وہ ہمیں حاصل ہو سکے گا۔ اگر ہمیں وہ جذبہ، وہ ایمان اس حد تک پیدا نہ ہوا تو ہم اس وقت تک دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ معزز ناظرین و سامعین، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لیکن اس شرط پر کہ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں تو۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی نہ لگیں تو آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن اگر اچھی باتیں اچھی لگیں تو سبسکرائب بھی کیجئے اور لائک بھی کر دیا کیجئے۔ اس سے حوصلہ ملتا ہے اور مزید نئی نئی باتیں آپ کے سامنے لانے کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔